ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد بن عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی عبادت کرنے کی اور خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے، اور موت آئے تو لا الہ الا اللہ پر، کلمہ توحید پر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق فرمائے، کما حقہ زندگی بھر اور اطاعت اور اتباع پر موت ہو۔ آج کا خطبہ جمعہ اللہ کے قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بیت اللہ کا عمرہ، زمین پر اللہ وحدہ لا شریک کا پہلا گھر وہ ہے جو بکہ میں ہے، مکہ میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دھرتی پر، زمین پر اللہ وحدہ لا شریک کا پہلا گھر وہ مسجد حرام بیت اللہ ہے۔ قرآن مجید نے بتایا اور فرمایا کہ یہ بیت اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ کا پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مکہ کو بکہ کہا، تو دو طرح سے نام ہے، مکہ بھی اور بکہ بھی۔ تو مکہ مکرمہ میں اللہ وحدہ لا شریک کا پہلا گھر بیت اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدمی جب سوچتا ہے دماغ میں وہ تصورات، وہ خیالات اور وہ مناظر پیدا ہوتے ہیں تو ہر طرف ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول، ہر طرف اللہ کی برستی ہوئی رحمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کا
نازل ہوتا ہوا نور۔ گویا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی سوچ ہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر زمین پر کوئی سب سے بہترین ٹکڑا موجود ہے، یہاں تک کہ اللہ کی جنتوں سے بھی بڑھ کر، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ سبحان اللہ، بیت اللہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور یہ اللہ کا پہلا گھر کس نے تعمیر کیا؟ مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے فرشتوں، ملائکہ نے تعمیر کیا۔ زمین پر اللہ کا گھر بیت اللہ کس نے تعمیر کیا؟ کہا گیا کہ جناب بابا جی آدم نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا پہلا گھر بیت اللہ زمین پر تعمیر کیا۔ یہاں ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ آیا بیت اللہ کا عمرہ کرنا بھی فرض ہے، جس طرح کہ بیت اللہ کا حج کرنا اللہ نے ارکان اسلام میں سے کیا۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، پلرز آف اسلام، وہ 5 ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے وحج بیت اللہ الحرام۔ جو بھی مومن مسلمان عاقل اور بالغ ہے اور وہ صاحب استطاعت ہو جائے، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا فرض بن جاتا ہے۔ تو بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اب یہ کہ بیت اللہ کا عمرہ بھی فرض ہے، تو بعض علماء کرام یا بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ بیت اللہ کا عمرہ ادا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ بہرحال راج قول اور راج بات یہی ہے کہ بیت اللہ کا عمرہ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنتیں ہیں۔ اور سنتوں سے یاد آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں بیت اللہ کا 1 مرتبہ حج ادا فرمایا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پہ اللہ کے گھر کا عمرہ کرو، بیت اللہ کا عمرہ لگاتار کرو۔ یہ نہیں کہ 1 مرتبہ کر لیا تو سو کر لیا۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ بار بار پے در پہ اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے، بیت اللہ کا طواف کرنے، صفا مروہ کی سعی کرنے وہ بیت اللہ جاتا رہے۔ اور بیت اللہ کا عمرہ کرنا یہ تجارت بھی ہے۔ ہاں جی، بیت اللہ کا عمرہ کرنا، اللہ اکبر، یہ انویسٹمنٹ بھی ہے۔ اللہ ہمیں بار بار لے جائے، جب تک زندہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سعادتوں بھرے سفر سے زندگی میں ان گنت لاتعداد مرتبہ ہمیں یہ سعادت، یہ توفیق اور یہ خوش بختی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو بیت اللہ کا عمرہ کیا ہے؟ یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ تجارت ہے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ہاں جی، کہ بال بچوں کے لیے یہ روزی کما کر کے لائے گا۔ تو بیت اللہ کا عمرہ کرنا یہ بھی تجارت ہے اور انویسٹمنٹ ہے، کہ جب بندہ حج اور عمرے پر پیسے لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کئی گنا واپس عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا واپس عطا کرتا ہے۔ اور یہ دنیا کا مال، دنیا کے مال کو اگر ہم دیکھیں، بندہ کہتا رہتا ہے زندگی بھر، جس طرح بکری زندگی بھر کہتی رہتی ہے میں، آدمی بھی زندگی بھر یہ کہتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ حالانکہ آدمی کا مال کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا مال وہ ہے جو آدمی نے کھا لیا اور فارغ ہو گیا۔ ہمارا مال کیا تھا؟ جو ہم نے صبح ناشتہ کیا، چائے پی، دودھ پیا، ہاں جی، ہم نے دوپہر میں کھانا کھایا، رات میں کھانا کھایا۔ آدمی کا مال فقط وہ ہے جو آدمی نے کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، جب آدمی کھا پی لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فضلہ کرتا ہے۔ اب وہ فضلہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا مال وہ ہے جو آدمی نے پہن لیا اور پرانا کر لیا۔ ہاں جی،
اعلیٰ سے اعلیٰ سوٹ ہم لیں گے، خریدیں گے، پہنیں گے، ایک دن وہ بوسیدہ ہو جائے گا، وہ بیکار اور ردی ہوا۔ یہ دوسرا میرا مال ہے۔ پہلا جو میں نے کھایا پیا پھر کیا کیا تھا؟ فضلہ کر کے لیٹرین میں ڈال دیا۔ دوسرا جو میں نے پہنا اور پرانا کر کے بوسیدہ کر کے اتار دیا۔ اور سبحان اللہ، تیسرا میرا مال کیا ہے؟ جو میں نے خرچ کر دیا۔ اب بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، تو اتنا آدمی کا مال ہے۔ اب اس مال کو سنبھال کر کے رکھنا۔ بے شمار لوگ ہیں، اللہ نے ان کو لاکھوں دیے ہیں، اللہ نے ان کو کروڑوں دیے ہیں، اور صاحب مال پر تو یہ ضروری تھا کہ وہ ہر وقت پر تولے رکھتا۔ ہاں جی، سال بسال وہ بیت اللہ کا عمرہ کرتا۔ یہ بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرنا، یہ اللہ کی راہ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اور جس کو اللہ نے مال دیا، آج کی دنیا کے اخراجات میں اگر ہم دیکھیں تو 2 اور 2.5 لاکھ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ 2 اور 2.5 لاکھ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں بیت اللہ پر خرچ کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے 2-2.5 لاکھ خرچ کر ڈالیں، پتہ اللہ نے کتنا دینا ہے؟ سبحان اللہ، ایک نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں 10 گنا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ بندہ جب اللہ کے گھر پر بیت اللہ کے عمرے پر 2.5 لاکھ لگائے گا تو اللہ نے 10 گنا بڑھا کر دینا ہے۔ اور ایسی کوئی آج انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ کاروبار مندہ ہے، مارکیٹیں خالی پڑی ہیں، کاروباروں کا مزہ نہیں رہا، لیکن بیت اللہ کا عمرہ یہ ایسا کاروبار ہے کہ یہ سدا بہار ہے۔ اب 2.5 لاکھ لگائے تو 2 کو اگر ہم جمع کریں تو 2 سے 10، اور اس پر مزید اللہ کئی گنا زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ اللہ کا گھر بیت اللہ کس نے تعمیر کیا؟ بابا جی آدم علیہ السلام نے۔ پھر اسی طرح مختلف وقتوں کے اندر بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، اور اللہ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کرو۔ سبحان اللہ، بیت اللہ تعمیر ہو چکا۔ اب یہاں حج کے لیے کون آئے گا اور عمرے کے لیے کون آئے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ وہاں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ موبائل تھا، کسی قسم کا کوئی سافٹ ویئر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اور مفسرین نے، شارحین نے لکھا کہ جس کی نصیب میں یہ بیت اللہ کا حج عمرہ لکھا تھا وہ آئے گا اور بیت اللہ کا عمرہ کرے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور پھر غالباً حجاج بن یوسف کے دور میں بیت اللہ کو آگ لگی تو پھر بیت اللہ کو گرا کر تعمیر کیا گیا۔ عمرے کے تفصیلی احکام، عمرے کے تفصیلی احکام، اس میں سب سے پہلے ہے احرام۔ احرام حج اور عمرے کا پہلا رکن ہے، اور اس سے مراد احرام کا لباس پہن کر تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو مرد آدمی وہ اپنے سلے ہوئے ہر قسم کے کپڑے اتار دے اور احرام کی 2 چادریں اپنے اوپر کر لے۔ اسی طرح میقات پر سے احرام باندھنا اور تلبیہ کرنا،
تلبیہ کہنا اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا اور دیگر جو صفائی ستھرائی ہے وہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے باندھتے وقت خوشبو لگاتی، یعنی احرام کے باندھنے سے پہلے، اور پھر جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پورا کر لیتے اپنے ارکان کو تو پھر میں آپ کو خوشبو لگاتی۔ مرد کے لیے 2 سفید ستھری صاف چادریں احرام باندھنا، اور خواتین اپنے عام لباس کے اندر ہی احرام باندھ لیں گی، اور پھر میقات پر سے لبیک اللہم عمرتن کہہ کر عمرے کے لیے روانہ ہونا۔ اور اگر آدمی کو ڈر ہو کہ میں روک دیا جاؤں گا تو ساتھ احرام باندھتے وقت اور اللہم لبیک عمرتن کہتے وقت وہ یہ بھی کہہ لے اللہم محلی حیث حبستنی، میرے حلال ہونے کی وہ جگہ ہوگی جہاں تو نے مجھے روک لیا۔ ان الفاظ کے کہنے پر اگر وہ اپنا عمرہ پورا نہیں کرتا اور روک دیا جاتا ہے تو کوئی دم اور کوئی کفارہ اور کوئی فدیہ اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ مرد حضرات کا کام ہے کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے کہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے، جامع ترمذی حدیث نمبر 829، سنن نبی داود حدیث نمبر 1814، فرمایا کہ اتانی جبریل علیہ السلام فامرنی ان آمر صحابی ومن معی ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، میرے پاس جبریل آئے اور آ کر کہا کہ جبریل نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے ساتھ موجود صحابہ اور ساتھیوں کو یہ حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز کے ساتھ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من مسلمین، کوئی بھی مسلمان جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے اللہ اکبر تو فرمایا کہ اس کے دائیں بائیں ہر پتھر، جہاں جہاں سے وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے گزرتا ہے اس کے دائیں بائیں ہر پتھر، ہر درخت اور ریت کے تمام ذرات، اللہ اکبر، پتھر اور درخت بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے کا لبیک اللہم لبیک سن کر پتھر، درختوں کے پتے اور ٹہنیاں، ریت کے ذرات وہ بھی لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر بیت اللہ پہنچ کر تلبیہ وہ روک دینا اور خاموش ہو جانا، اور حجر اسود سے وہ اپنے طواف کو شروع کرنا۔ مرد حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اور عورت حالت احرام میں اپنے چہرے پر سلا ہوا نقاب نہیں کر سکتی، اور عورت اپنے ہاتھوں پر دستانے اور گلوز حالت احرام میں استعمال نہیں کر سکتی۔ ہاں، وہ غیر محرم سے پردہ کرنے کے لیے اپنا دوپٹہ اور اپنی چادر وہ اپنے چہرے کے اوپر گرا لے گی، بھلے اس کی چادر اور اس کا دوپٹہ اس کے چہرے کو چھو رہا ہو۔ اسی طرح حالت احرام میں مرد آدمی وہ جب عمرہ کر رہا ہے اور احرام کی حالت میں ہے وہ ایسے جوتے استعمال نہیں کرے گا جس سے حاجی اور عمرہ کرنے والے کے ٹخنے جو ہیں وہ کور ہو جائیں۔ تو اس طرح احرام کی حالت میں حجر اسود سے آ کر طواف کو شروع کرنا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حجر اسود سے طواف شروع کرنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حاجی طواف شروع کرے گا۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا پڑھے گا، اور اسی طرح باقی طواف کے چکروں میں وہ جو بھی دعا پڑھنا چاہے، جو بھی دعا اس کو پسند ہو وہ دعائیں پڑھے اور اپنے طواف کے 7 چکر پورے کرے۔ جب بیت اللہ کا طواف پورا ہو جائے تو حاجی زمزم کو پیے اور اپنے چہرے پر ڈالے، اور جو دعا مانگے زمزم پیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمانے والا ہے۔
پھر اسی طرح 2 رکعت نماز بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کے اندر کہیں پر بھی وہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر صفا مروہ کی سعی کے لیے وہ صفا کے قریب پہنچے۔ صفا پہاڑی کے قریب جا کر قرآن کریم کی آیت کا یہ ٹکڑا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور دیگر جو دعائیں اس کو پسند ہوں وہ دعائیں کرے، اور صفا مروہ کی سعی صفا پہاڑی سے شروع کرے، مروہ پر جا کر اس کا 1 چکر پورا ہوگا، پھر جب دوبارہ صفا پر پہنچے گا تو 2 چکر پورے ہوں گے۔ اسی طرح صفا مروہ کی سعی کے اندر وہ اپنے 7 چکروں کو پورا کرے گا۔ جب سعی پوری ہو جائے تو حاجی کا کام ہے کہ وہ اپنے پورے سر کے بال یا کٹوا لے یا منڈوا لے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں اور سر منڈوانے والوں کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت فرمائی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے پیچھے پے در پہ اور لگاتار بیت اللہ کا عمرہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ کی راہ میں اس عمرہ کرنے والے نے جتنا خرچ کیا اس خرچ کے بدلے اللہ 10 گنا اور 700 گنا اور اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یعنی بیت اللہ کا عمرہ کرنا یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ تجارت ہے، اور یہ دکانداری ہے۔ تو جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ طاقت رکھتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر کے لیے احرام کی 2 چادریں باندھ کر کے نکلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اللہ اس کی روزی روٹی کے اندر بھی برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اقول قولی